الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وصیغۃ ان کان قضا فللہ علی قضا هذه صیغۃ النظر المتفق علیہ علیہ السلام رحمۃ اللہ بواسطۃ الشرط ویستفاد من الصیغۃ ان القربۃ المعتبرۃ فی النظر اجماعا الی الاخیر۔ آج سے ہماری بحث ہوگی نظر کے صیغہ کے بارے میں۔ شہید اول کی رائے کے مطابق کہ نظر میں فقط نیت کرنا کافی نہیں ہے علیہ السلام رحمۃ اللہ، بلکہ ضروری ہے کہ نظر کرنے والا ناظر جو ہے وہ نظر کا صیغہ بھی جاری کرے۔ صیغہ جاری کرے اس طرح کہ جی اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں عمل انجام دوں گا۔ عربی میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کان قضا، یعنی وہ شرط ان کان قضا، مثلا ان کنت ناجحا فی الامتحان، یہ ہو گیا ان کان قضا۔ فللہ، پھر اللہ کے لیے ہے، علیہ میرے ذمے، قضا، قضا یعنی کیا؟ فصیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کا روزہ۔ واضح ہو گئی بات؟ یہ صیغہ ہے کس کا؟ نظر کا۔ یہ کس نظر کی پھر 2 قسمیں ہیں آپ کو یاد ہے، یا تو نظر مشروط ہوگی یا نظر تبرعی ہوگی۔ نظر مشروط جس میں آپ کسی کام کے انجام دینے کی نظر کرتے ہیں لیکن کسی شرط کے ساتھ، اگر فلاں کام ہو گیا، اور تبرعی میں اسی طرح کہتے ہیں کہ جی میں اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں چیز دوں گا لیکن کوئی شرط وغیرہ آپ نے نہیں رکھی۔ جہاں تک نظر جس میں شرط قرار دی جائے تو یہ صیغہ اس نظر کا ہے، تو اس نظر پر تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ نظر شرطی وہ نظر جو مشروط ہو وہ نظر صحیح ہے، اور وہ نظر کیا ہوگی؟ منعقد۔ لیکن وہ نظر جس میں شرط نہیں ہوتا، جس نظر کو نظر تبرعی کہا جاتا ہے، علماء کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض قائل ہیں کہ یہ نظر صحیح ہے، بعض قائل ہیں کہ نظر صحیح نہیں۔ واضح ہو گئی بات؟ اب دیکھیے، وصیغۃ یعنی صیغۃ النظر، نظر کا صیغہ۔ ان کان قضا، اگر اس طرح ہو، مثال میں نے واضح کر دیا، اگر اس طرح ہو، فللہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، علیہ یعنی میرے ذمے پر، قضا فلاں چیز، جس طرح کہا کہ جی صیام ثلاثۃ ایام۔ ہذہ صیغۃ النظر، اور یہ نظر کا صیغہ ہے، کس نظر کا؟ اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، المتفق علیہ، جس پر اتفاق ہے کہ نظر کیا ہے؟ وہ صحیح ہے۔ کس وجہ سے نظر صحیح ہوگی؟ علماء کا اتفاق ہے، بواسطۃ شرط۔ واضح ہو گئی بات؟ باقی دوسری نظر کیا ہے؟ نظر تبرعی، جس میں علماء کے درمیان میں کیا ہے؟ اختلاف۔ متفق علیہ لفظ کی وضاحت ہو گئی۔ وَيُسْتَفَادُ مِنَ الصِّيغَةِ أَنَّ الْقُرْبَةَ الْمُعْتَبَرَةَ، بہت ہی آسان سا مسئلہ، توجہ کیجیے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نیت میں کیا کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ۔ واضح ہو گئی بات؟ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی قربت معتبر ہے، لیکن جس طرح باقی عبادات میں قربت معتبر ہے کہ یعنی وہاں پر لفظ کہا جاتا ہے قربتاً الی اللہ، نظر کے صیغے میں اس طرح معتبر ہے نہیں، شاباش۔ بلکہ یہ جو آپ نے صیغے میں کہا نا کہ ان کان قضا فللہ، یہی قربت ہے، باقی اور چیز کو انجام دینا قربتاً للہ پھر بعد میں علیحدہ کرنا ضروری نہیں۔ بات واضح ہو گئی انشاءاللہ؟ یہ دیکھیے بات، وَيُسْتَفَادُ مِنَ الصِّيغَةِ، اور صیغے سے استفادہ ہوتا ہے، صیغے سے، کچھ صیغے سے جو مصنف نے بیان کیا، کیا کہا کہ ان کان قضا فللہ علیہ
اس سے سمجھ میں آتا ہے کیا؟ ان القربت المعتبرۃ فی النظر، یعنی وہ قربت جو نظر میں معتبر ہے، اجماعاً لا یشترط، اس قربت میں شرط نہیں کیا کہ غایتاً لے لے، یعنی وہ فعل کے لیے کیا ہو؟ غایت، فعل کے لیے کیا ہو؟ مقصد. جس طرح وہاں ہوتا ہے نا قربتاً الی اللہ، نماز پڑھ رہا ہوں، غایت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس طرح یعنی قربتاً الی اللہ کہنا یہ ضروری، قربت معتبر ہے لیکن کس طرح؟ جو سیغے میں کافی ہے وہی کافی ہے. بس واضح ہو گئے انشاءاللہ. کا غیر ہی من العبادات، یعنی شرط نہیں قربت کو غایت قرار دینا فعل کی. غایت قرار دینا فعل کی کون وضاحت کرے گا؟ 2 جملوں میں وضاحت کیجیے. یعنی کیا کہنا؟ شاباش، قربتاً الی اللہ کہنا شرط نہیں. کس میں شرط نہیں؟ نظر میں. لیکن اگرچہ وہ شرط ہے کہ غیر ہی نظر کے علاوہ باقی عبادات میں، باقی عبادات سوم میں، یہ روزہ رکھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً، خمس دے رہا ہوں قربتاً الی اللہ. واضح ہو گئی بات انشاءاللہ سب برادران کے لیے بات ہے مفہوم سے. بل یکفی تضمن صیغۃ لہا، بلکہ کافی ہے کہ صیغہ شامل کرے لہا، کس کو؟ قربت کو شامل کرے صیغہ، یہی کافی ہے. علیحدہ پھر قربتاً الی اللہ کہنا ضروری. صیغہ کس طرح شامل کر رہا ہے قربت کو؟ بشارت اللہ. شاباش، یہ جو للہ کہنا ہے یہ قربت ہے بس. پھر قربتاً الی اللہ علیحدہ کہنا الطاف علی واضح بات ہے. قربتاً الی اللہ علیحدہ کہنے کی ضرورت ہے نہیں. وَهُوَ هُنَا مَوْجُودٌ بِقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ، اور کہ یہ جو ہم نے کہا کہ صیغے میں خود موجود ہے، صیغہ شامل کرے قربت کو، اور وہ یعنی صیغہ شامل کرے قربت کو، یہ چیز موجود ہے یہاں پر. کیسے؟ بِقَوْلِهِ، قول ہی یعنی شاباش مصنف کے قول پہ. کیسے؟ کہاں پر تھا؟ لِلَّهِ عَلَيَّ، یہ جو للہ کہا ہے. وَإِن لَّمْ يَتْبَعْهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ أَوْ لِلَّهِ وَنَحْوِهِ، اگرچہ مصنف نے صیغے کے بعد نہیں لایا، وَإِن لَّمْ يَتْبَعْهَا نہیں لایا، کس کو؟ ہا کی ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ قربت کی طرف. شاباش، قربتاً الی اللہ کو مصنف نے بیان نہیں کیا بعد ذالک، صیغے کے، یعنی اس طرح نہیں کہا. دیکھیے ان کان کذا فللہ علیہ کذا قربتاً الی اللہ بقولی، ہاں اگر کس طرح یعنی نہیں پیش کیا قربتاً الی اللہ او للہ، یعنی قربتاً للہ نحو ذالک، یعنی اس طرح کا کوئی اور جملہ مصنف نے ذکر نہیں کیا. وبہذا صرح فی الدروس وجعلہ اقرب وہو الاقرب، اور اس چیز کی مصنف نے صراحت کی ہے دروس میں، اور اس کو مصنف نے اقرب قرار دیا ہے. مصنف نے اقرب قرار دیا ہے. وہو الاقرب، شارح کہتا ہے میرے نزدیک بھی ہی اقرب ہے. بات واضح ہے. یعنی دیکھیے مصنف نے دروس میں صراحت کے ساتھ کہا، یہاں پر فقط صیغہ کر دیا للہ ان کان قضا فللہ علیہ، قربتاً الی اللہ نہیں کہا تو ہم سمجھ گئے، صراحت اس نے نہیں کی، ہم سمجھ گئے کہ جی قربتاً الی اللہ لفظی طور پر ذکر کرنا ضروری، بلکہ للہ بھی جو صیغے میں موجود ہے وہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے سمجھا استفادہ کیا، لیکن دروس میں صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ قربتاً الی اللہ کے الفاظ کہنا ضروری نہیں. وجعلہ اقرب، اور مصنف نے دروس میں اس کو اقرب قرار دیا ہے. وقال الشارع وہو الاقرب عندی، اور میرے نزدیک بھی یہی قول کیا ہے؟ اقرب. ومن لا یکتفی بذلک ینظر الی ان القربۃ غایۃ للفعل فلا بد من دلالت علیہا وکونہا شرطا لصیغۃ وشرط مغایر للمشروط. بہت ہی آسان ہے، توجہ کیجیے گا. لیکن بعض علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ فقط کہنا کہ ان کان کذا فللہ علیہ کذا یہ کافی نہیں، یعنی صیغہ میں جو للہ بیان ہوا ہے یہ قربت کے لیے کافی نہیں، بلکہ ان کان کذا فللہ علیہ کذا قربتاً الی اللہ کہنا ضروری ہے.
واضح ہوگی بات؟ کیوں کہ عبادات جو بھی عبادت ہو اس میں قصد قربت کیا ہوتی ہے؟ اور نظر کا سیگا بھی ایک قسم کی کیا ہے؟ واضح ہوگی؟ تو لہٰذا اس میں بھی قصد قربت اور قربت کا ہونا ضروری ہونا چاہیے. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ یعنی نظر کا سیگا مشروط ہے. کس چیز کے ساتھ مشروط ہے؟ قربتاً اللہ کے ساتھ. واضح ہوگی بات؟ تو لہٰذا نظر کا سیگا علیحدہ ہو گیا اور قربتاً اللہ علیحدہ، کیونکہ شرط اور مشروط دو کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ علیحدہ. تو لہٰذا سیگے کے علاوہ قربتاً اللہ کہنا کیا ہوگا؟ ضروری. قصہ سمجھ میں آ گیا؟ اور آسان لفظوں میں ایک مرتبہ سنیے گا کہ جی تمام عبادات میں قصد قربت شرط ہے. نظر کا سیگا بھی ایک قسم کی عبادت ہے، لہذا وہاں پر بھی قصد قربت کے لیے کوئی لفظ ہونا چاہیے. یعنی یہ ہو گیا کہ جی قصد قربت شرط اور نظر کا سیگا کیا ہوگا؟ مشروط. تو لہٰذا شرط اور مشروط علیحدہ ہوتے ہیں تو سیگا علیحدہ ہو، علیحدہ ذکر ہو، اور قصد قربت بھی کیا ہونی چاہیے؟ علیحدہ ذکر ہونی چاہیے. واضح ہوگی بات؟ یعنی کس طرح کوئی بیان کرے گا کس طرح علیحدہ ہونا چاہیے؟ یعنی یہ ان کان قضا فللہ علیہ قضا قربتاً للہ. واضح ہو گیا قصہ؟ دیکھیے وَمَن لَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ، اور جو اس کو کافی نہیں سمجھتا کہ جی سیگا میں للہ کا ہونا قربت کے لیے کافی نہیں. بذالک کی وضاحت ہو گئی. سیگا کا ہونا، فقط سیگا میں للہ کا ہونا قربت کے لیے کافی نہیں. کیا اچھا اس نے کیا کیا ہے؟ وَمَن لَا يَكْتَفِي بِذَلِكَ، جو اس کو کافی نہیں سمجھتا. کیوں؟ ينظر، وہ دیکھ رہا ہے کس چیز کی طرف؟ الا ان القربت غایۃ للفعل، یعنی قربت جو ہوتی ہے وہ مقصد ہوتی ہے فعل کا. قصد ہوتا ہے کس چیز کا؟ فعل کا. یعنی دوسرے لفظوں میں یعنی کیا؟ یعنی عبادات کے لیے قربت کا ہونا کیا ہے؟ ضروری. اور سیگا نظر بھی کیا ہے؟ عبادت. تو اس کے لیے بھی سیگے کا ہونا، قربت کا ہونا کیا ہوگا؟ ضروری. غایت سے مراد ان القربت غایتاً یعنی مقصد. کس چیز کا مقصد؟ للفعل یا فعل عبادت. احسنت. قربت مقصد ہے کس چیز کا؟ فعل کا. جی نماز پڑھتے ہیں کیوں؟ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے. روزہ رکھتے ہیں کیوں؟ قرب الہی حاصل کرنے. سمجھ گئے نا یہاں پر غایت سے؟ فلا بد من الدلالت علیہ، لہذا ضروری ہے کہ جی الفاظ ہوں جو دلالت کریں علیہا یعنی علی القربت، یعنی الفاظ کا ہونا ضروری ہے جو قربت پر دلالت کریں. وَكُونُهَا شَرْطًا لِسِیغَةٍ، وَشَرْطُ مُغَایِرٌ لِلْمَشْرُوطِ، اور قربت شرط ہے سیگا کے لیے، اور شرط جو ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، وہ متباین ہوتا ہے، علیحدہ ہوتا ہے کس سے؟ مشروط سے. تو لہٰذا آپ نے جو کہا تھا کہ بس سیگا میں للہ ہے کافی ہے، تو وہی کافی کہتے ہیں کہ یہ کافی نہیں، بلکہ مشروط کو علیحدہ ہونا چاہیے اور شرط کو علیحدہ ہونا چاہیے. وَيُضَعَّفُ بِأَنَّ الْقُرْبَةَ كَافِيَةٌ بِقَصْدِ الْفِعْلِ لِلَّهِ علیہ السلام رحمۃ اللہ فِي غَیرِهِ كَمَا أَشَرْنَا وَهُوَ هُنَا حاصل. تھوڑی توجہ کیجیے گا. شارح کہتے ہیں کہ ان کا قول ضعیف ہے. ان بزرگان نے کیا کہا کہ جی نظر کا سیگا ہے اور نظر بھی عبادت ہے، اس کے لیے بھی قصد قربت ہونا چاہیے. تو جواب دیا کہ جی قربت موجود ہے، قصد قربت موجود ہے. کہاں پر موجود ہے؟ للہ ہے. للہ میں موجود. کس نے کہا کہ علیحدہ کہنا تمام عبادات میں؟ حتیٰ کہ کس نے کہا ہے کہ آپ ضروری ہے کہ یہ کہیں قربتاً، فقط یہ کہیں جی اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں، یہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافی. واضح ہو گئی بات؟ یعنی قربت کا قصد کرنے کے لیے قربتاً اللہ کہنا ضروری نہیں، بلکہ فقط آپ یہ کہیں کہ للہ ہے، اللہ کے لیے اس کو انجام دے رہا ہوں، پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ کافی ہو جائے گا. اور وہ سیگے میں بیان ہو چکا یا نہیں؟ بیان ہو چکا ہے کہ جی اللہ کے لیے انجام دے گا فلاں چیز کو. وَيُضَعَّفُ، ان کے قول کو ضعیف قرار دیا گیا. کیوں؟ بِأَنَّ الْقُرْبَةَ، کہ جی قربت کافی ہے. قربت کافیتن، کافی ہے کس طرح؟ بِقَصْدِ الْفِعْلِ لِلَّهِ،
کہ جی فعل سے قصد کریں کیا کہ یہ اللہ کے لیے بس کافی ہے. فی غیر ہی نظر میں بھی نہیں بلکہ باقی عبادات میں بھی یہی کافی ہے. فقط یہ کہ یہ اللہ کے لیے انجام دینا. قربتاً الی اللہ کہنا ضروری کما اشرنا جس طرح سابقہ آباس میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ للہ کہنا بھی قربت حاصل ہونے کے لیے کافی. وہ ہونا حاصل اور یہ چیز حاصل ہے یہاں پر. وہ یعنی قربت شاباس یعنی قربت لیکن کس طرح قصد فعل للہ یہ حاصل ہے یہاں پر یعنی کس میں نظر میں حاصل ہے نظر کے سیگے میں حاصل ہے. والتعلیل لازم اور بعض نے کہا کہ جی قربت اس طرح بیان ہو کہ وہ فعل کی ایسا لگے کہ فعل کی علت ہے. وہ کیا لگے کہ فعل کی علت یعنی یہ ظاہر ہو کہ جی یہ فعل میں نے جو انجام دیا ہے اس سبب کی وجہ سے انجام دیا. تو قربت میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً واضح ہو گئی کہ یعنی نماز کی علت کیا ہے تاکہ قرب الہی. یہاں پر کیسے حاصل ہو رہا کریں ہو سر لام تعلیل کے لیے ان کان قضا فللہ تو اللہ کی وجہ سے اللہ کے لیے سبب کیا ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے فلاں چیز انجام دوں گا. والتعلیل لازم اور جو تعلیل آپ کہہ رہے ہیں کہ تعلیل ہونا چاہیے قربت بطور علت بیان ہونی چاہیے وہ بھی یہاں پر سیگے میں موجود. والمغایرۃ متحققۃ اور دوسری چیز آپ نے کیا کہا تھا ایک شرط ہے اور دوسرا مشروط ہے. مشروط کیا ہے مشروط آگا یعنی جو چیز مجھے حاصل ہو گئی شاباس نہیں نظر میں مشروط کیا ہے اور شرط کا نہ قضا یہ مشروط ہے. شاباس نظر کا سیگا مشروط ہے صحیح اور قصد قربت اس کے لیے کیا ہے شرط ہے. آپ نے کیا کہا تھا کہ دونوں کو کیا ہونا چاہیے مغایرہ. تو ابھی وہ بھی دکھائیں شہید ثانی کہتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جی کہتے ہیں کہ سیگا فقط یہ ہے کہ ان کان قضا فعلیہ قضا یہ کیا ہے نظر کا سیگا فقط یہی ہے یہ علیحدہ ہو گیا. ہم نے للہ کا کیا کر دیا ہے اضافہ یعنی ایک شرط ہو گئی اور دوسرا کیا ہو گیا مشروط. یعنی نظر کا سیگا دیکھیے گا نظر کا سیگا اصل میں کیا ہے ان کان قضا فعلیہ یہ مشروط ہو گیا اور شرط ہم نے درمیان میں ذکر کر دیے ان کان قضا فللہ علیہ قضا. لہذا دو علیحدہ چیزیں ایک چیز نہیں. واضح ہو گئی بات سب لأن صیغۃ بدونها والمغایرۃ متحققۃ اور والمغایرۃ متحققۃ یعنی والمغایرۃ بین الشرط والمشروط حاصلۃ حاصل ہے کیسے لأن صیغۃ کس کا سیگا لأن کس کے لیے دلیل شاباس اور لام سے یہ کس کی دلیل ہے شاباس مغایرت حاصل ہے اس کی دلیل کیا ہے یہ واضح ہو گئی قائم. والمغایرت حاصلۃ اس کی دلیل کیوں لأن صیغۃ بدونها لأن صیغۃ النظر بدونها بدون القربت سیگا کیا ہوگا ان کان قضا فعلیہ قضا فإن الأصل فی النظر الوعد بشرط یعنی سیگا یہی ہے. کیوں سیگا یہی ہے یہ پھر اس کی علت ہے کہ جی ان کان قضا فعلیہ قضا یہ سیگا ہے اس کی دلیل کیا ہے فإن اصل فی النظر نظر میں اصل یہ ہے کہ الوعد انسان وعدہ کرے کسی فعل کے انجام دینے کا 3 دن روزہ رکھنے کا بشرط کسی شرط نجا فعل امتحان کے ساتھ فقط یہی ہے. لہذا تو اگر اسی طرح ہوگا تو اس میں کیا ہوگا ان کان فعلیہ قضا تو یعنی نظر پوری ہوگی نظر کا سیگا کیا ہو گیا اضافت للہ خارجۃ اور للہ کا اضافہ خارج ہے کس سے خارج ہے مشروط سے یعنی نظر سے خارج ہے. بات واضح ہو گئی سب برادران کی. دلیل جو انہوں نے دیا پھر شہید ثانی نے جو رد کیا مکمل طور پر بات ہے انشاءاللہ. وضابطہ ضابط النظر والمراد منہ ہونا المنظور وهو الملتزم بصيغة النظر ان يكون طاعة واجبا كان او مندوبا او مباحا راجحا في الدين او الدنيا فلو کان متساوی طرفین و مکروہن حرامن. بہت ہی آسان سا مسئلہ. جس چیز کو دیکھیے آگئے جب ہم کوئی محمد رضا توجہ کیجیے گا ان کان قضا فعلیہ قضا اس میں جو ہے وہ 3 چیزیں ہیں. ایک ناظر ہے
نظر کرنے والا، دوسرا منظور ہے جس کی نظر کی گئی، اور تیسری چیز کیا ہے؟ شرط۔ ان کان قضا، قضا سے مراد وہ شرط جو بھی آپ شرط رکھیں۔ فللہ ہے، للہ یعنی میں اپنے ذمے میں لیتا ہوں، میں ملتزم ہو جاتا ہوں، انجام دوں گا۔ فللہ علیہ قضا، یہ جو قضا ہے نا اس کو کیا کہیں گے؟ منظور۔ کہتے ہیں کہ نظر میں جو چیز آپ نظر کر رہے ہیں وہ ایسی ہونی چاہیے یا تو وہ اطاعت ہو، اطاعت ہو یعنی کیا؟ یا وہ چیز واجب ہو یا کیا ہو؟ مستحب۔ اطاعت سے یہ کیا؟ اطاعت خداوندی موجود یعنی شارع کی طرف سے اس کے لیے امر آیا ہو، یعنی واجب ہو چیز وہ یا کیا ہو؟ مستحب۔ لیکن اگر وہ اطاعت نہیں، واجب یا مستحب نہیں، تو مباح ہو، لیکن مباح بھی ایسا ہو، ایک مباح ہوتا ہے مساوی الطرفین جس کے دونوں طرف کیا ہوتے ہیں؟ برابر، انجام دینا اور نہ دینا دونوں کیا ہیں؟ برابر۔ لیکن ایسا مباح ہونا چاہیے جس کا ایک طرف کیا ہو؟ راجح، چاہے اس کا انجام دینا راجح ہو تو آپ نے بھی نظر کس کی ہو؟ راجح۔ اگر اس کا ترک کرنا راجح ہے تو آپ نے بھی نظر کس کی ہو؟ ترک کرنے کی۔ کیسا سمجھ میں آ گیا جی؟ دیکھیے عبارت، یہاں پر عبارت میں باقی چیز مل جائے گی۔ وَضَابِطُهُ اَيْ ضابط النظر، نظر کا ضابطہ، ضمیر انہوں نے پلٹا دی۔ وَالْمُرَادُ مِنْهُ، اور نظر سے مراد، نظر سے مراد یہ جو ضابط النظر، یہ نظر کا لفظ ذکر ہوا ہے نا، اگرچہ مصدر ہے لیکن مراد مصدر نہیں بلکہ مفعول ہے۔ وَالْمُرَادُ مِنْهُ ہونا، یہاں پر اس عبارت میں نظر سے مراد کیا ہے؟ المنظور، یعنی فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے فلاں کام کروں گا، فلاں کام جو کریں گے آپ یہ منظور ایسا ہونا چاہیے، یا تو طاعت ہو یعنی واجب یا مستحب، اگر نہیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ مباح، لیکن کون سا مباح؟ ایک طرف اس کا کیا ہو؟ راجح۔ وَهُوَ الْمُلْتَزَمُ، ان منظور سے مراد یہ ہے کہ انسان جس کا ملتزم ہوتا ہے نظر کے سیکھے کے ذریعے۔ دیکھیے وَضَابِطُهُ، اس منظور کا ضابطہ کیا ہے؟ أَن يَكُونَ طَاعَةً وَاجِبًا، کہ طاعت ایسا فعل ہو جو کیا ہو؟ واجب۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ جی اگر جو ہے وہ فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں کام جو واجب ہے وہ انجام دوں گا، مثلا روزہ، نماز وغیرہ جو بھی۔ کانا او کانا مندوبن، یا کیا ہو؟ مستحب، اگر فلاں کام ہو گیا تو زیارت امام حسین علیہ السلام پر میں جاؤں گا۔ او مباحن راجحن، یا مباح ہو لیکن مباح متساوی طرفین نہ ہو بلکہ راجحن فی الدین، یا تو راجح ہو کس میں؟ دین۔ کیسے؟ تھوڑی توجہ کیجیے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے راجح ہے لیکن دین میں رجحان ہے کہ جی کھانا ویسے کیا ہے؟ مباح۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کھا لوں تاکہ اعضاء میں، بدن میں طاقت ہو جائے اور بعد میں صحیح طریقے سے عبادت انجام دے سکے، تو اسے کیا کہیں گے؟ جی یہ مباح ہے لیکن راجح ہے، کس میں راجح ہے؟ دین میں راجح ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ جی اگر میں زیادہ کھانا کھاتا ہوں تو شہوات کی طرف مائل ہو جاتا ہوں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لہٰذا نہیں کھاؤں گا تاکہ شہوات سے پرہیز کروں اور دور رہوں، تو اسے بھی کیا کہیں گے کہ راجح ہے، لیکن کس میں راجح ہے؟ دین میں۔ دین میں راجح، دنیا میں کیسے راجح؟ بات واضح ہو گئی یہاں پر۔ مباحن راجحن فی الدین، مباح ہو راجح ہو دین میں اس کا انجام دینا، جنہیں سے مثال دیا کھانا کھانا مباح ہے لیکن دین میں راجح، کس وجہ سے انجام دے؟ تاکہ عبادت انجام۔ مباح ہو راجح ہو دین میں لیکن اس کا ترک کرنا راجح ہو، کہ کھانا ترک کر دوں تاکہ جو ہے وہ شہوات کی طرف مائل نہ ہو سکوں۔ بات واضح ہو گئی؟ اسی طرح ہی آئے کہ جی یا دنیا میں راجح ہو، مباح ہے لیکن دنیا میں راجح، گھر خریدنا مباح ہے انسان کے لیے لیکن اسے نفع زیادہ ہوتا ہے اگر خریدتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نظر کرتا ہوں کہ میں گھر خریدوں گا، کیونکہ فلاں گھر خریدوں گا کیونکہ اس میں کیا ہے اسے پائے، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ راجح ہے لیکن کس میں راجح ہے؟ دنیا میں راجح ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اسی طرح ہی ایک گھر خریدنے میں اسے نقصان ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں جو گھر فلاں علاقہ میں کبھی نہیں خریدوں گا کیونکہ یہ بعد میں جو ہے وہ تجاوزات ہو سکتا ہے کہ حکومت یہاں سے اٹھا دے، تو یہ بھی کہیں گے کہ جی یہ مباح راجح ہے لیکن راجح ہے کس لحاظ سے؟ یعنی ترک کے لحاظ، لیکن دین میں راجح نہیں بلکہ دنیا میں۔ بات واضح ہو گئی سب چیزوں کی؟
मुबाहन राजन फिद्दीन अब दुनिया फलोकान मुतसावी, ये देखिएगा फलोकान मुतसावी तरफेन, अगर जो उसने मंजूर रखा है नज़र में, जिस काम के अंजाम देने का वादा किया है कि अगर फलां काम हो गया तो फलां काम अंजाम दूंगा, अगर ये मुतसावी मुबाह हो लेकिन मुतसावी हो तरफे, यानी उसके दोनों तरफ दीन और दुनिया में क्या हो मुसा, और मकरूहन या जिसकी इसने नज़र की है वो क्या हो मकरू, और हरामन या क्या हो हराम, इल्तज़म फ़िअलहुमा लम यनअक़िद, और ये शख्स मुल्तज़िम हुआ हो उनके अंजाम देने का, लम यनअक़िद तो नज़र मुनाक़िद नहीं है। वाज़ेह हो गई बात। फलो का ना थोड़ी वजाहत है, आप बिरादरान सब मुतवज्जह हो गए, फिर भी तवज्जो कर रहा हूँ कि आप कोशिश कीजिएगा इस तरह, यानी लफ्ज़ लफ्ज़ पर बहस होनी चाहिए। फलो का ना मुतसावी तरफ़ेन, ये खारिज हो गया, इसमें नज़र सही नहीं, क्यों कि मुसन्निफ ने कैद लगाई थी मुबाहन राज, मकरू और हराम खारिज हो गया कि मुसन्निफ ने क्या कैद लगाई थी कि ताअत हो, और ये यहाँ पर ताअत नहीं होती बल्कि मासियत होती। वाज़ेह हो गई है। इल्तज़म फ़िअलहुमा लम यनअक़िद, फ़िअलहुमा की ज़मीर पलट रही है मकरू हराम की तरफ, अगर वो मुल्तज़िम हुआ को फलां काम हो गया तो किसी हराम क्यों अंजाम दूंगा, या मकरू को तो ये मुनाक़िद नहीं हो, बल्कि बाज़ कहते हैं कि अल्ताफ़ से कि फ़िअलहुमा काफ़ी नहीं बल्कि फ़िअलहा होना चाहिए, क्योंकि मुअन्नस गायब की ज़मीर जमा की तरफ भी लौटती है, क्यों कि यहाँ पर तीन चीज़ें हैं कि मुबाह मुतसावी तरफ़ेन का वो मुल्तज़िम हुआ हो, हराम का मुल्तज़िम हुआ हो, या मकरू का मुल्तज़िम हुआ हो, तो तीनों सूरतों में नज़र मुनाक़िद नहीं। बेहतर ये था कि हाँ की ज़मीर होनी चाहिए। किसा वादे हो गया बिरादरान, वह फिल अखीरैन वफ़ाक़ियुन, वह यानी कोई मतलब नहीं, बस इबारत ये, वह यानी नज़र का मुनाक़िद न होना, फिल अखीरैन दोनों आखिरी दोनों में, वफ़ाक़ियुन इस पर तमाम उलमा का इत्तिफ़ाक़, वाज़ेह दोनों अखीर शाबाश, हराम और मकरूह की उसने नज़र की, ये मुनाक़िद नहीं, किसी ने किसी इख्तिलाफ नहीं किया। वल फिल मुतसावी, मुतसावी से पहले एक मौसूफ महजूफ है, यानी वह फिल मुबाहिल मुतसावी, हाँ ऐसे मुबाह की इसने नज़र की है जो मुतसावी तरफ़ेन है, कौलान तो उसके बारे में क्या है, एक कौल ये है कि जी मुनाक़िद हो जाएगी, दूसरा कौल ये है कि मुनाक़िद। फ़ज़ाहिरुहु हुना बुतलानहु, फ़ज़ाहिरुहु फ़ज़ाहिरुल मुसन्निफ होना, यानी फिल लुम्मा में मुसन्निफ की इबारत से ज़ाहिर क्या है बुतलानहु के मुबाह मुतसावियन मुतसावी तरफ़ेन की अगर नज़र करे आगा ज़मीर हुसैन तो उसकी नज़र क्या हो जाएगी, वाज़ेह हो गई। कहाँ से ज़ाहिर है सैयद, शाहबाज अहसन, राजिह के कैद से कहा ने मुबाहन राजिहन का, तो इससे पता क्या चला, कैद जिक्र किया, यानी अगर गैर राज्य यानी दोनों तरफ क्या हो मुतसावी हो तो वो सही नहीं। वाज़ेह हो गई बात। फ़ज़ाहिरुहु फ़ज़ाह क्या है, फ़ज़ाहिरु मिन इबारतिल मुसन्निफ फिल लुम्आ बुतलान नज़र अल्लज़ी नज़र फ़ीही अल मुबाह अल मुतसाविय तरफ़ेन, ज़ाहिर कहाँ से, वो मिन कैदर राजिह के कैद से ज़ाहिर, वाज़ेह इंशाअल्लाह। वफ़िद दुरूस रज्जह सेहतहु वह अजवद, और मुसन्निफ ने दुरूस में रज्जह राजिह करार दिया है, बेहतर करार दिया है, सेहतहु उस नज़र को जिसमें वो नाज़िर शख्स मुल्तज़िम हुआ है ऐसे फ़ेल का जो मुबाह है और शाबाज मुतसावी तरफ़ेन, आसन तो कहा है कि जी सही है। वह अजवद, और शायर कहते हैं कि ये क्या है अजवद। वाज़ेह मसला इंशाअल्लाह, बहुत ही आसान है, यहाँ पर कोई है ही नहीं, बस यानी कि नज़र मुनाक़िद होगी जी, हाँ बिल्कुल मुनाक़िद होगी। रज्जा सेहत, यानी दो कौल है ना, दो कौलों में से सेहत के कौल को राजी करा दिया कि ये पसंदीदा कौल है। हादा इदा लम यश्तमिल अला शर्तिन व इल्ला फसयाती, थोड़ी तवज्जो कीजिएगा, हमने क्या कहा बिरादरान, नज़र की कितनी किस्में हैं, दो, कौन सी, मशरूत और तबर्रुई। ये जो हमने कहा ना कि जिस शख्स जिस फेल मंजूर सबके लिए वाज़ेह अभी इंशाल्लाह, मंजूर काफ़ी सारे हैं यहाँ पर, लेकिन जो नज़र में कहा गया यानी वो अमल जिसको अंजाम देगा वो, हमने कहा
کہ وہ واجب ہو یا جو ہے وہ مستحب ہو یا مباح ہو. پھر مباح میں اختلاف تھا کہ جی مباح متساوی طرفین یا راجح. کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ مباح ہو، بعض نے کہا کہ مباح راجح ہو، بعض نے کہا کہ متساوی طرفین ہو، پھر بھی نظر صحیح ہوگی، لیکن یہ اس نظر کے لیے ہے جو نظر کیا ہو، تبرعی ہو، جو کسی شرط کے ساتھ مشروط نہ ہو. لیکن اگر اگر نظر ایسی ہے جو مشروط ہے کسی شرط کے ساتھ، تو پھر اگر آپ کا منظور فعل مباح ہے، چاہے متساوی طرفین ہو، چاہے اس کا طرف راجح ہو، نظر منعقد نہیں ہوگی، بلکہ نظر مشروط میں جس فعل کے آپ ملتزم ہوئے، اپنے ذمے میں جس فعل کو لیا ہے، ضروری ہے کہ وہ یہاں واجب ہو یا کیا ہو، مستحب. کسا سمجھ میں آ گیا یہ؟ دیکھیے ہاذا سے مراد کیا کہ جی نظر میں مباح فعل کا منظور جو ہے مباح ہو، یہ بھی صحیح ہے. صحت النظر فی المنظور المباح، نظر صحیح ہے حتیٰ کہ مباح فعل بھی ہو، لیکن یہ کب ہے؟ اذا لم یشتمل علی شرط. لم یشتمل یعنی کون؟ نظر. شاباش. جب نظر مشتمل نہ ہو کس چیز پر؟ شرط پر. وَإِلَّا یعنی اگر ان اشتمل النظر علی شرط، اگر نظر مشتمل ہو شرط پر، فسیاتی ان قریب مصنف اس چیز کو ذکر کرے گا کیا کہ اشتراط کون ہی طاعتن لا غیر، کہ یعنی پھر شرط ہے کہ کون ہو اشتراط کون ہی کی ضمیر کسی طرف ملے؟ منظور. جس فعل کی آپ نے نظر کی ہے کہ میں انجام دوں گا، وہ ایسا فعل ہو جو طاعت ہو یعنی واجب یا مستحب ہو، لا غیر اس کے علاوہ. وفی دروس ساوا بینہما فی صحت المباح الراجح والمتساوی والمشہور ما ہونا. توجہ کیجئے گا. مصنف نے اپنی کتاب دروس میں ساوا مساوی قرار دیا ہے بینہما دونوں کو. دونوں سے مراد چاہے نظر تبرعی ہو چاہے نظر مشروط. کس چیز میں؟ فی صحت المباح الراجح والمتساوی. کہا ہے کہ جی نظر کیا ہوگی؟ صحیح ہوگی حتیٰ کہ منظور مباح راجح ہو یا مباح کیا ہو، نظر صحیح ہوگی اور دونوں نظریں صحیح ہوں گی. کون سی دونوں نظریں؟ چاہے تبرعی ہو چاہے کیا ہو، مشروط. بات واضح ہو گئی یہ. والمشہور ما ہونا، اور مشہور وہ قول ہے محمد رمضان، ما ہونا جو یہاں پر نہیں، ما نافی ہے جو جہاں پر ہے وہی مشہور قول. کیا یہاں پر مشہور قول ہے؟ کیا ہوا؟ ابھی خلاصے سے کیا سمجھے برادران؟ والمشہور ما ہا ہونا. اجا کا آدھار بتائیے وضاحت کے ساتھ. شاباش. اگر نظر جو ہے اس میں شرط والی قید نہ ہو تو شاباش. اگر یعنی جو تفصیل یہاں پر ذکر کی، اگر نظر مشروط نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ آپ طاعت ہو منظور یا جو ہے وہ مباح صحیح ہے، لیکن اگر مشروط ہے تو پھر جو ہے وہ طاعت کا ہونا ضروری ہے، فعل مباح کافی نہیں. مشہور سے بات واضح ہو گئی. مقدورا للناظر بمعنى صلاحیت تعلق قدرت ہی بھی عادتاً فی الوقت المضروب له فعلا او قوتا فإن كان وقته معینا اعتبرت فیہ وإن كان مطلقا فالعمر. سائیں امیر حسین توجہ کیجیے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ ناظر شخص تھک تو نہیں گئی، آج تو بالکل اسی طرح پڑھ رہا ہوں جس طرح قاری قرآن پڑھتا ہے. مقدوراً للناظر. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ منصور جس کے فعل کی آپ نے نظر کی ہے نیاز حسین، وہ ناظر کی قدرت میں ہو. اس طرح وہ نظر نہ کر رکھے کہ جی اگر فلاں کام ہو گیا تو کیٹو کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، تو وہ منعقد نہیں ہوگی. بات واضح. جی تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ یعنی جو شخص جس چیز کی نظر کرتا ہے وہ اس کی قدرت میں ہو. اگر ایسی چیز کی اس نے نظر کی، یہاں یہ کہے کہ جی اگر میرا یہ کام ہو گیا تو ٹرین کے ساتھ بھاگوں گا، وہ بھی ابھی وہ کون سی ہے پتہ نہیں، گرین ٹرین پتہ ہے، وہ تیز چلتی ہے سب، اس کے کبھی منعقد نہیں ہو. تیز رو
یعنی ناظر اسی فعل پر قدرت رکھتا ہو، اور یہ عقلی بھی دلیل شرعی بھی، یعنی عقلی طور پر بھی یا ظاہری ایسے فعل کی نظر کی جائے جو انسان کی قدرت میں ہو. لیکن یہ قدرت کس وقت ہونی چاہیے؟ آیا جس وقت سیگا پڑ رہا ہے، اگر یہ سائیں امیر سے جس وقت سیگا پڑ رہا ہے اس وقت قدرت ہو اس فعل پر؟ کہتے نہیں، اس وقت ضروری نہیں. جس وقت اس فعل کو انجام دے گا اس وقت اس فعل پر قدرت کا ہونا ضروری ہے. فعلاً ضروری نہیں، ہاں اگر ہو پھر بھی صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو جس وقت انجام دے گا اس وقت تو پھر بھی کیا ہے؟ واضح ہو گئی. مثلا ابھی شخص بیمار ہے، بخار ہے اسے، وہ کہتا ہے کہ 3 رجب کو جو ہے وہ میں 13 رجب کو روزہ رکھوں گا. نظر صحیح ہے، ہاں اگرچہ اس وقت قوت نہیں لیکن 13 رجب کو قوت آ جائے گی، ممکن ہے ٹھیک ہو جائے، روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں. یا اس نے مطلقاً کہا ہے کہ جی یہ کام ہو جائے تو روزہ رکھوں گا، تو پوری عمر، ابھی ہر وقت اسے قدرت حاصل ہو سکتی ہے، معین وقت نہیں. اور روزے پر انسان کو قدرت ہوتی ہے، جس وقت چاہے روزہ رکھ سکتا ہے، اس کی نظر کیا ہوگی؟ منعقد ہوگی. بات واضح ہو گئی سب؟ بہت ہی آسان سا مسئلہ. دیکھیے مقدورا لناظر، مقدور ہو ناظر کے لیے کون؟ جس چیز کی قدر نظر عربی میں کیا کہیں گے؟ شاباش، احسنت. منظور، مقدور ہو ناظر کے لیے بمعنی صلاحیت تعلق قدرت بھی. مقدور ہو اس پر، یعنی کیا مطلب ہے کہ منظور مقدور ہو ناظر کے لیے، مطلب یہ ہے کہ بمعنی صلاحیت تعلق قدرت بھی عادتاً، کہ اس ناظر کی قدرت کا تعلق رکھنا بھی کس سے؟ اس منظور سے. یہ صلاحیت رکھتی ہو، اس کی قدرت صلاحیت رکھتی ہو کہ اس کو انجام دے دے عادتاً، عمومی طور پر جس طرح ہو سکتا. فی الوقت المضروب لہو، اس وقت میں جو اس کے منظور کے لیے مضروب یعنی معین کیا گیا ہے، جس طرح میں نے مثال دی 13 رجب کی. فعلاً اور قوتاً، یا تو فعلاً ابھی بھی اسی جو ہے وہ فعل پر ابھی بھی قدرت ہے، یا ابھی نہیں لیکن جس وقت وہ انجام دے گا اس وقت قدرت کیا ہو جائے گی؟ حاصل. فَإِنْ كَانَ وَقْتُهُ مُعَيَّنًا اُعْتُبِرَتْ فِيهِ، ہاں اگر جو ہے وہ اسی نظر کا وقت معین ہو تو قدرت معتبر ہے. فیہ یعنی اس وقت میں اسے قدرت حاصل ہونی چاہیے. واضح ہو گئی؟ یعنی اگر اس نے کہا کہ جی میں 13 رجب کو روزہ رکھوں گا تو 13 رجب کو وہ صحیح اور سالم ہونا چاہیے، مریض ہے تو پھر اس کی نظر کیا ہوگی؟ صحیح. تھوڑی یہاں پر توجہ کیجیے گا. یعنی آج جماعت ثانی کی 23 تاریخ ہے، مثلا میں نظر کرتا ہوں کہ 13 رجب کو روزہ رکھوں گا. آج مثلا میں مریض ہوں، بخار ہے مجھے، تو پھر بھی میری صحیح ہے، نظر صحیح ہوگی، کیونکہ قدرت اس وقت ضروری نہیں کہ اس وقت ہو. 13 رجب کو حاصل ہو جائے پھر بھی میری نظر کیا ہو جائے گی؟ یہ نظر صحیح ہو جائے گی. لیکن اگر 13 رجب کو بھی مجھے بخار آ گیا تو پھر کیا ہوگی؟ یہ جو میں نے 23 کو کی تھی، یہ ابھی 13 رجب کو میرا بخار ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو 23 کو میں نے نظر کی ہے وہ کیا ہے؟ بات ہے. یہ سب سمجھ میں آ گیا؟ یعنی صاحب کا بات. وَإِنْ كَانَ مُطْلَقًا، ہاں وَإِنْ كَانَ النَّظَرُ مُطْلَقًا، یعنی مطلق ہے، یعنی اس کے لیے وقت معین ہے. فالعمر، پھر عمر کے جس حصے میں بھی اسے قدرت حاصل ہو جائے اس کو انجام دے. اعتبرنا ذلك مع كون المتبادر، بہت مسئلہ تو آسان تھا، کیوں کہیں جانا. اعتبرنا ذلك مع كون المتبادر. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد.